اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی آیت میں ایک بات آئی تھی فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ کھاؤ اس چیز کو کہ جس چیز کو اب یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کفار ایک سوال کرتے ہیں اہل ایمان سے کہ ایک جانور کو تم نے خود مارا چھری چلا کے، ایک جانور کو اللہ نے مار دیا، یعنی ایک جانور تھا وہ کسی طریقے سے آپ نے دیکھا مرا پڑا ہے، اس کو کس نے مارا ہے؟ اللہ نے۔ اور جس کو چھری چلائی ہے اس کو کس نے مارا ہے؟ انسان نے۔ تو کفار نے کہا اچھا انسان کا مارا ہوا حلال ہے اور اللہ کا مارا ہوا حرام ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کر دیا کہ جس کے گلے پہ ہم چھری چلائیں تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں وہ حرام ہے، اور جس کے گلے پہ تم چھری چلاتے ہو وہ حلال ہے۔ کوئی عجیب ہی طریقہ ہے، سیم جانور ہے، تم بھی انسان ہم بھی انسان، تمہاری بھی چھری ہماری بھی چھری، تمہارا حلال ہمارا حرام، تو عجیب باتیں کرتے ہو۔ اس کا بھی یہاں پہ جواب آ رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور مَا لَكُمْ، اس کو یاد رکھنا ہے، مَا لَكُمْ کو۔ کم ایک ضمیر ہے، کم کیا ہے؟ ضمیر۔ دو عربی میں طریقے استعمال ہوتے ہیں، ما بکم اور ما لکم۔ اچھا اس میں آپ کو ملے گا ما لی، اچھا ما لنا، یہ عربی میں آتے جائیں گے، یہ قرآن کی مختلف آیات میں آگے ہم چلیں گے تو یہ آتے جائیں گے۔ ما لی مجھے کیا ہو گیا ہے، ما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہیں جی۔ ما لکم تم کو کیا ہو گیا، اور ما بکم یہ قرآن میں بہت شاید ہی ہو، مجھے اب اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن عربی میں ایک اسلوب ہے پتہ کرنے کا کہ تمہاری صحت حال کیسا ہے۔ ما بکا، ما بکا تم کیسے ہو، اور ما لکا تجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بات کہا جا رہا ہے۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ویسے اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا بنتا ہے ما کا کیا، لام ذلی کے لیے، کم تمہارے لیے۔ اس کا ویسے ترجمہ کریں تو کیا بنے گا، تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ ایک اسلوب ہے، جیسے پٹھواری میں ہم کسی کو کہہ دیں اور، تو اس کا کیا معنی لیتے ہیں، کیا حال ہے،
یعنی ایسے کچھ اسلوب ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. تو ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے. آگے آ گیا جی اللہ. اللہ یہ ہمیشہ اس کا معنی ہوتا ہے ان لا. جیسے مما ہے، اس کو کیسے لکھتے ہیں عربی میں؟ مما، ایسے ہی لکھا تھا نا، اس کل بھی پڑھا ہے جی. مما، یہ نون کدھر گیا؟ اڑ گئے. ایسے ہی اللہ کا یہ نون، ویسے ان پڑھ نہیں پڑھا ہی جاتا نون، تو ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں اللہ. لیکن اس کی نشانی کیا ہے کہ اس اللہ کا، ویسے عربی میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نہیں. ان مصدریہ ہے، یعنی اگلے لفظ کو اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، کہ نہیں. ما لکم کیا ہو گیا تم کو کہ نہیں. اب اس ان کا جو یہ ان ہے نا، یہ عامل ہے، عمل کرتا ہے. کس چیز پہ عمل کرتا ہے؟ آگے جو فعل آ رہا ہے اس پہ. اگلے فعل پہ کیا اثر کرتا ہے؟ اس کو اخف کر دیتا ہے. اخف اگر واحد ہو تو اس کے جو آخری حرکت ہے اس کو مجزوم کر دے گا، پیش زبر زیر کو اڑا دے گا. اور اگر نون ہے تو جیسے تعملون وغیرہ، تو آخری نون کو بھی اڑا دے گا. چلو جاؤ، یہ نشانی ہے ان کی کہ یہ مصدریہ ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے بعد کیا آ گیا جی؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. اصل میں کیا تھا؟ تَأْكُلُونَ. اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ تاکلو، یاکلو وہ کھاتا ہے، یاکلانی وہ دو کھاتے ہیں، یاکلونا زیادہ سارے کھاتے ہیں، یاکلونا وہ زیادہ کھاتے ہیں، یاکلنا عورتیں ساری کھاتی ہیں. اور تاکلو تم کھاتے ہو، تاکلانی تم دو کھاتے ہو، تاکلونا تم سب کھاتے ہو. کھاتے ہو، تم سب کھاتے ہو، تاکلونا. اب ان آ گیا نا مصدریہ، اس نے کیا کیا؟ نون ختم کر دیا، آگے انہوں نے الف ڈال دیا. تاکلو اللہ تاکلو. ما لکم اور تم کو کیا ہو گیا؟ ان کے لا نہیں، تاکلو تم کھاتے ہو. کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ مما یہ آ گیا، دوبارہ آ گیا مما. من سے، ما جو کچھ، اس میں سے، اس میں سے جو، ذکرہ ذکرہ فعلا کے وزن پر، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرہ جس پر ذکر کیا گیا، یعنی جس پر نام لیا گیا. جس چیز پر نام لیا گیا ہے، مما ذکر اسم اللہ. اسم اللہ اللہ کا مضاف مضاف الیہ، اللہ کا اسم مطلب نام، اللہ کا نام جس چیز پہ لیا گیا. وَمَا لَكُمْ اور کیا ہو گیا تم کو؟ اللہ کے نہیں، تاکلو تم کھاتے ہو، مما اس میں سے جو، ذکر اسم اللہ اللہ کا نام لیا گیا، علیہ علی مطلب اوپر ہی، اس پر ہی کیا ہے جی؟ ما جو کچھ، جس چیز پہ اللہ کا نام لیا گیا اس چیز کو تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ جواب آ رہا ہے. اصل میں کیا تھا جی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے زمین پہ کیا پھینکا تھا؟ سانپ تو نہیں پھینکے تھے جی، پھینکا کیا تھا؟ رسیاں اور ڈنڈے، اپنی لاٹھیاں اور رسیاں، نظر کیا آئی تھیں؟ سانپ۔ ایسے ہی جو لوگ گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں وہ سادے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ جو کفار قریش تھے، وہ جو نئے نئے بندے مسلمان ہو رہے تھے نا صحابہ، ان کے سامنے یہ باتیں کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے جی اللہ کا مارا ہوا حرام اور آپ کا ذبح کیا ہوا حلال، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ قد فصل، قد فعل ماضی کے ساتھ آئے تو ماضی کون سا بنتا ہے جی؟ ماضی قریب۔ ماضی استمراری تب بنتا ہے جب کانا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے۔ کانا کانو یکون، کانا کانو کے ساتھ فعل مضارع آ جائے، ہاں جی، کانو یکذبون، یکذبون، یا واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ فعل مضارع کی۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یکذبون نا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کانو، اب یہ ماضی استمراری میں چلا گیا، وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، یعنی ماضی میں وہ جھوٹ، کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اور فعل مضارع کے ساتھ پہلے اگر قد آ جائے تو اس کا مطلب ہے ماضی قریب۔ کیا مطلب ہے قریب کا جی؟ میں نے کھانا کھا لیا ہے، ابھی میں نے یعنی کھانا کھا لیا ہے، میں روٹی کھا چکا ہوں، میں نماز پڑھ چکا ہوں، ہاں جی، میں مسجد میں آ چکا ہوں، یا میں تیار ہو چکا ہوں وغیرہ۔ تو چکا ہوں ماضی قریب کی بات ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ، وَقَدْ اور ہو چکا، فَصَّلَ، فصل جب درمیانی حرف پہ شد آ جائے تو باب تفعیل، فصل یفصل تفصیلا، قد فصل اور تفصیل بیان ہو چکی، تفصیلاً بیان ہو چکا، وقد فصل اور تفصیلاً بیان ہو چکا، کھول کے بیان ہو چکا ہے۔ کیا چیز جی؟ لکم، تمہارے لیے، لام زیر لی، زبر آ گئی ضمیر کی وجہ سے اس کے اوپر، ویسے لام زیر لی لام تعلیل کے لیے، اور کم تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ کیا چیز؟ ما، جو کچھ، حرما، حرما، پھر درمیانی حرف پہ شد آ گئی تو کون سا باب آ گیا؟ باب تفعیل۔ فصلہ کے درمیانی پہ شد تھی تو باب تفعیل، حرما میں تو باب تفعیل، حرما یحرم تحریماً، تحریماً کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی شے کو حرام کرنا۔ دو مطلب ہوتے ہیں، کسی شے کو حرام کرنا یا کسی شے کا حرام ہونا۔ اس کے لیے بھی تحریم کا لفظ، یا کسی حلال چیز کو حرام کر دینا، اس کے لیے بھی حرم آئے گا تحریماً، یا کسی چیز کا حرام ہونا بیان کرنا ہوگا، یہ چیز ہے ہی حرام ہے، تو اس کے لیے بھی تحریم کا لفظ آ سکتا ہے۔ قد فصل لکم ما حرم، جو کچھ حرام اس نے حرام کیا، اس نے حرام کیا، کیا مطلب ہے؟ یہ فعل معروف ہے، مجہول نہیں ہے، معروف۔ معروف کا مطلب کیا؟ کہ حرام کرنے والے کا ہمیں پتہ ہے۔ حرم، اس نے حرام کیا، اب ذکر یہاں پہ نام آئے نہ آئے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ ما حرم، جو اس نے حرام کیا ہے،
کس نے حرام کیا جی؟ قد فصلہ، جس نے تفصیل بیان کی ہے، فصلہ اس نے تفصیل بیان کی۔ اب یہ جو اس ہے فصلہ، یہ فعل معروف ہے، یہ اس سے مطلب اللہ ہی ہے۔ یہ ویسے لگتا مجہول ہے دونوں فعل فصلہ اور حرمہ، کیسے جی؟ مجہول کا ایک ہی وزن ہے، یاد رکھیے گا، فے عین لام، یہ ہے بیسک مادہ، اسی پہ سارے مادے چڑھتے ہیں، اسی پہ ہی۔ مثلا قتل ہے تو قاف تے لام، مارنا ہے ضرب ضاد رے بے، یہ مادے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان پہ ایسے چڑھے گا فا آ لا، یہ معروف کا قاعدہ ہے، یہ بدلی ہو سکتا ہے فاعلا فاعلا، ٹھیک ہے جی۔ قتلا فعل ماضی معروف، ضربا فعل ماضی معروف، سین میم عین سا میں آ، اس نے سنا، زیر آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ کاف رے میم کا رو ما، اس نے عزت والا بنایا، کرما پیش آ گئی، لیکن یہ پہلے اور آخری پہ کیا ہے؟ زبر۔ یہ معروف کے قاعدے ہیں، معروف سے مراد کیا ہے؟ عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرف، جس سے آدمی پہچانا جائے، ہیں جی۔ عبد الرشید عرف شیدہ، ہیں جی۔ فتح محمد عرف فتح، یہ عرف فتح سے مراد یہ ہے کہ اس نام سے آدمی پہچانا جاتا ہے، پہچان کی وجہ سے عرف، اسی سے نکلا ہے۔ اچھا، خط لکھتے تھے پہلے زمانے میں، کہ خط جناب مرزا آفتاب احمد پنڈی میں رہتے ہیں لیکن انہیں تو کوئی جانتا نہیں، معرفت چودھری محمد علی جناب کو بڑا نام والا آدمی ہے، اس کے ذریعے خط ان تک پہنچ گئے، معرفت ہے جی۔ کریانہ سٹور، معرفت فلاں کریانہ سٹور، کریانہ سٹور کی ایک پہچان، عرف کہتے ہیں پہچان کو، اسی سے لفظ نکلا ہے معروف، جس کی پہچان حاصل کر لی گئی ہو مفعول کے وزن پہ، جس کی پہچان ہو گئی ہو۔ فعل معروف کیا ہے جی؟ ماضی معروف کیا ہے؟ کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ اصل اس فلاں بندے نے مارا ہے، چاہے اس میں کہیں لکھیں نہ لکھیں، اس نے مارا ہے، کوئی پوچھے گا کس نے مارا ہے تو جواب آ جائے گا نا، ویسے پتہ ہے کہ۔ اس کے مقابلے میں مجہول کا صرف ایک وزن ہے، مجہول کے کتنے وزن ہیں؟ صرف ایک، فے عین لام، فو ای لا، اسی پہ آئے گا کاف قتلا، اس نے قتل کیا، کاف تے لام، قتلا، قتلا کا مطلب کیا؟ قتل کیا گیا۔ اب اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ ضربا سے ضربا، کیا مطلب؟ اسے مارا گیا، چوٹ لگی، کس نے لگائی پتہ نہیں ہے جی۔ سمعا، سمعا، کیا مطلب ہے؟ سنا گیا، کس نے سنا نا نہیں پتا لیکن بڑا سنا گیا جی۔ اور اس میں بھی یہی ہوگا، کرما، اس میں گو کہ مجہول نہیں ہوتا اس میں، لیکن پھر بھی چلیں، قتلا، اس قتل کیا گیا، تو یہاں پہ اگر ہوتا حرما، آگے آ رہا ہے وہ بھی، مجہول صاحب بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، اگر ہوتا حرما تو اس کا مطلب ہوتا کہ حرام کیا گیا، فصلا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ تفصیل سے بیان کیا گیا، تو اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما حرما، جو اس نے حرام کیا۔ اب جو اس نے حرام کیا تو اس کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ما حرما، جو کچھ اس نے حرام کیا ہے، علیکم،
علی علا اوپر اور کم تمہارے اوپر۔ اچھا یہ کہاں پہ بیان ہوئے جی تفصیل کے ساتھ؟ ویسے تو سورہ مائدہ میں، لیکن سورہ مائدہ مدنی ہے، بہت لیٹ آئی ہے بعد میں، لیکن اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر چکا ہے کہ جو چیزیں اس نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دی ہیں کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کون سی چیزیں تھیں جو سورہ مائدہ کے اندر آئی تھیں؟ سورہ مائدہ کی بالکل جو آیت نمبر 3 ہے میرے خیال میں، اس کے اندر یہ آئی تھیں چیزیں۔ پہلی چیز کیا آئی تھی اس میں جی؟ حرمت علیکم المیتۃ، کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، جو جانور از خود مر جائے وہ حرام ہے۔ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز مری پڑی ہے تو وہ حرام ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار، یہ نام تو ریکارڈ ہو رہا نہیں، لینا چاہیے، تو ان کی مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو صلاح الدین صاحب میرے جو بھائی تھے اللہ بخشے، وہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا جی کہ مرغی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھی بیٹھی دنیا سے رخصت ہو گئی، آدھے حصے میں کیڑے بھی پڑ چکے ہیں۔ تو ان کو جب بتایا گیا کہ یہ مرغی حرام، انہوں نے کہا حرام شام کوئی نہیں، چھری پھیرو، کیڑے حال ایسا نالو لا چھوڑو تو دعا سب پکا کھا کے انسان۔ مطلب ہے یہ اپنی مرضی سے اگر چلیں گے تو پھر تو بندہ کیڑوں والی بھی کھا سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ جیسے مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی پچھلے 7 دن سے تو میں پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو رہی ہے، یعنی اس کو تو نہیں پتا تھا کہ نماز نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے۔ تو مردار کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز مر گئی ہے، خون چلنا چاہیے، آپ کی جو چھری چلی ہے اس میں سے خون نکلنا چاہیے۔ اچھا، میتۃ والدم، اور خون بھی حرام ہے، اسی لیے وہ خون کو نچوڑتے ہیں، اس کا جو سینسر ہے اس کو نہیں کاٹتے ذبح کرتے ہوئے، تاکہ وہ اس کی احساس رہے اور اس کا خون اچھے طریقے سے نچڑ جائے۔ تیسری چیز ہے وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام کر دیا۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز بھی حرام ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دی جائے۔ احل کا مطلب پکارا گیا، جس کی پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی لگ جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھوٹ کے مر جائے۔ منخنقہ، خناق ایک بیماری ہوتی تھی پہلے بچوں کے لیے، کالی کھانسی، خسرا، یہ وہ گل کوٹو، یعنی جس کا گلا گھٹ کے نہ مر جائے وہ، چاہے وہ گل کوٹو سے مر جائے یا ویسے گلا گھوٹ کے مر گیا، وہ بھی کیا؟ حرام۔ والموقوذہ، اور چاہے ٹکر کھا کے کوئی چیز مر جائے، جیسے کسی چیز سے لگ جائے۔ والمتردیۃ، اور یا وہ اوپر سے چیز نیچے گر کے مر جائے، یعنی اونچی جگہ سے نیچے گر کے مر گئی ہے۔ والنتیحۃ، یا چاہے کوئی سینگ مار دے کسی کو اس سے مر جائے۔ وما اکل السبع، اور جسے کھا جائے کوئی، سبع شکاری جانور کو کہتے ہیں، کوئی بھی کتا ہو یا شیر ہو وغیرہ۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم اسے ذبح کر لو تو وہ پاک ہو سکتی ہے، ورنہ اگر کسی کو جانور نے کھا کے چھوڑ دیا باقی تو وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ ٹھکانہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہو، کوئی نسب ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ یہ پتھر وہ ہے کہ جی یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں، تو اس پہ جا کے ذبح کرنا، خاص اس جگہ لے جا کے ذبح کرنا، چاہے اس پہ تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کرو، وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ اس ایسی جگہ پہ لے کے کیوں گیا ہے جو غیر اللہ کے لیے، تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت کے حال معلوم کرتے پھرو۔ اس زمانے میں تیر تھے، تیروں پہ لکھا ہوتا تھا، ایک پہ لکھا خوش بختی، ایک پہ لکھا جی فتح، دوسرے پہ لکھا شکست ہو گئی، تیسرے پہ لکھا بدبختی ہے، ایک پہ لکھا جی بڑی دولت آ گئی۔ تو وہ ایسے تیروں کو کر کے کہتا تھا ایک تیر اٹھاؤ، تو تیر اٹھایا تو اس پہ لکھا ہوا آ گیا بدبختی، اس نے کہا جی بدبختی۔ پتہ نہیں زمانہ قدیم کی بات، 1992-95 کی بات ہوگی،
تو یہ لیاقت باغ کی باہر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے طوطے والے، تو انہوں نے سامنے کو 5-10 خط رکھے ہوتے تھے، اس کو پیسے تو مجھے نہیں یاد، اس کو پیسے دیتے، میں نے کبھی ویسے کیا نہیں ہے نا، اس کو پیسے دیتے تھے لوگ، تو طوطا ایسے چل کے جاتا ہے، ایک خط اٹھاتا ہے، پڑھو جی فعل نامہ، تو بس وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذالکم فسقن، اللہ نے کہا یہ سب گناہ کے کام ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں، یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جس دن آیت تمہاری نازل ہوئی، اگر ہمارے اوپر یہ جس دن آیت نازل ہوتی ہم اسے عید بناتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عید والی آیت ہے، یعنی یہ کب نازل ہوئی تھی جی؟ حج والے دن۔ تو اللہ حضرت عمر نے فرمایا اس دن ہماری عید آلریڈی عید ہے ہماری۔ تو جو کچھ حرام ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے وہ کھاؤ، حرام ہے۔ الا مضطررتم الیہ، اچھا حرام آ گیا اگر، تو حرام کھانے کا کوئی طریقہ بھی تو ہونا، کوئی نہ کوئی صورت تو ہونی چاہیے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ایکسیپشن پرووز دا رول، کہ جو استثناء ہے وہ اصل اصول کو ثابت کر دیتا ہے، اصل اصول کو ثابت کر دیتا ہے کہ اصل اصول یہ تھا، یہ استثنائی صورتحال آ گئی اس کے اندر سے۔ تو اللہ، اب یہ حرمہ کے بعد آ رہی ہے بات، اللہ ما سوائے، اب ہر جو چیز حرام ہو گئی اس میں سے کھانے کی جو صورت نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ما، جو تُرِرْتُم، تم ابھی آپ دیکھیں یہ لفظ کیسے بنا ہے۔ مفعول کی بات آئی تھی آگے جی کہ نہیں آئی؟ ہاں مفعول، اس کا مادہ ہے ضاد رے رے، یہ کیا بن گیا جی؟ ضرر۔ ضرر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ضرر نقصان پہنچانا، نقصان، ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا وغیرہ۔ اب یہ آ گیا باب افتعال میں، باب افتعال، تو الف تو آ گیا اس کا، فے کی جگہ ضاد، تے اس کے وزن کا ہے، عین کی جگہ رے، الف پھر رے، اضطرار، کیا لفظ بن گیا جی؟ اضطرار۔ اب یہ ضاد ہے، ضاد پر پڑھتے ہیں، ضاد موٹا پڑھا جاتا ہے، یا دعاد دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اب موٹے کے ساتھ ایک دم تے نکالنی، تر، اس کا ایک مسئلہ بن رہا تھا، تو تے کو انہوں نے تجوید کے قواعد اور دوسرے قواعد کے تحت توئے سے بدل دیا۔ جیسے ایک لفظ ہے یبسطو، سواد کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں، یبسطو سین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، تو یہ آگے پیچھے ان کا ہو جانا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جس لفظ کے اندر آ گیا نا، ویسے یہ تے ہی ہے لیکن یہ ضاد بھی موٹا، رے بھی موٹا، دو موٹے حروف میں جب تے آیا تو کیا بن گیا؟ تویا بن گیا، حالانکہ تھا تے ہی، یہ بڑا موٹا جائے گا۔ اضطرار، اضطرار کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب انسان مجبور ہو جائے، اضطرار کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پاس مجبور کون ہوتا ہے جی؟ نو آپشن، مجبور کون ہے؟
جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس آپشن ہو وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا مردار کھا رہا ہے، مردار گوشت، مرا ہوا جانور ہے، اٹھا کے لے آئے گھر، اس کا کھانا بنا کے کھا رہا ہے تو وہ مجبور ہے۔ اگر اس کے پاس پکانے کے لیے زندہ جانور، مرغی، بکری، کوئی اپنی ذاتی چیز کھانے کے لیے ہوتی، کوئی سبزی دال ہوتی تو وہ مردار کھاتا۔ اگر اس کے پاس آپشن ہوتا حلال کا تو وہ کبھی حرام نہ کھاتا۔ تو وہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ کوئی اور آپشن نہ رہے اور انسان کی زندگی کے لالے پڑ جائیں، اب اگر تو مطلب صبح ناشتہ کیا، اللہ کے فضل سے دیسی گھی مکھن کھا کے گھر سے نکلیں، شام کو پتہ ہے گھر میں جائیں گے تو کھانا مل جائے گا، تو رستے میں اگر مرا ہوا گوشت مل جائے تو بندہ کہے آپشن تو نہیں ہے اب اور کوئی، اب تو یہ کھانا ہی پڑے گا، دن میں اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں تو میں مردار ہی کھا جاتا ہوں۔ تو وہ آپشن نو آپشن نہیں ہے، اتنی دیر تو بندہ مر تو نہیں جائے گا نا۔ ہاں، آپشن بھی نہیں ہے، زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں، اب مردار کھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، باب افطال سے اضطرار، اور اس کا جو معروف کا ہے وہ ہوگا استرا، دونوں ریوں کو اکٹھا کر دیا ہے، استرا، اور اب یہ کس چیز سے اب جا رہا ہے؟ یہ مفعول کی طرف، استرا کس طرف جا رہا ہے جی؟ مفعول کی طرف۔ استرا یعنی جسے مجبور، یہ جو مجبور ہو یا کرے، جسے مجبور کر دیا جائے، جو مجبور کر دیا جائے، جو انسان تم، اب یہ آگے تم جو ہے کس چیز پہ آ گیا جی؟ فاعل، یہ فاعل ہے، کیونکہ آخری حرکت جو ہے اس پہ کیا ہے؟ جزم۔ جزم کے آخری فعل کے آخری حرکت پہ جزم اور آگے کوئی ضمیر آ جائے تو وہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ فاعل ہوتی ہے۔ تم مجبور کر دیے جاؤ، ما اگر جو کچھ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، کر دیے گئے، کہ جب تم مجبور کر دیے گئے، الا مضطررتم، کہ تم مجبور کر دیے گئے۔ حرام، باقی چیزیں حرام ہے ما سوا اس کے کہ تمہیں مجبور کر دیا گیا ہے، اب تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں اور زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ پھر تمہارے لیے وہ حرام جانور اگر ہے تو اس کے کھانے کا چانس ہے۔ سود بھی ایسے ہی حرام ہے، ہاں جی، اور باقی حرام چیزیں بھی ساری ایسے ہی ہیں۔ جو بھی اللہ نے ما حرم علیکم، جو بھی اللہ نے حرام کیا اس کو کھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ زندگی جانے لگی ہو، آپشن اور کوئی ہو نہیں، تو پھر بندہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے زندگی بچ جائے۔ اس کی مثال آپ کو پاکستان کی یا دنیا کی کسی بھی فوج کی جو کمانڈو ہوتے ہیں ان سے ملے گی کہ وہ جنگلوں میں جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ سانپ بھی کھاتے ہیں۔ سانپ حلال ہے، مینڈک بھی حرام، سانپ بھی حرام، یہ چیزیں بھی وہ کھا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ سروائیو کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنے آپ کو بچا کے لے جائے، کیڑے بھی کھانے پڑے تو کھا جاتے ہیں۔ جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اگر انہیں کوئی چیز ایسی ملتی، مردار مل جائے تو چھوڑتے ہیں، مردار بھی کھا جائیں گے، ان کی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے۔ الا مضطررتم الیہ، مگر جس چیز کی طرف الیہ، الا کی طرف ہی، اس چیز کی طرف، یعنی اس کی طرف آدمی مجبور ہو کے چلا جائے، دل سے نہ جائے۔ الیہ، الا کی طرف، اور ہی اس مردار کی طرف، یعنی اس کی طرف بندہ مجبور ہو کے جا سکتا ہے، خوش دلی سے آرام کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اب یہ بھی بات سنیں جی، اور انا
انا مطلب بے شک، کثیرن، یہ کثیرن پہ دو زبریں کیوں آئیں جی؟ چلو کوئی بندہ بتاؤ، ہر روز ہی بتاتے ہیں، کثیرن کیوں آیا، کثیرن کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی، کوئی بھی چیز نہ سر، انا کی وجہ سے، انا جب آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تو ہے، انا کا کام کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اذان میں جب آتا ہے تو اشہد انا، تو محمد کیا بن جاتا ہے؟ دن، تو وہ دو زبریں کون لے کے آتا ہے پیچھے؟ انا نے کر دیا اس کو کثیرن، کثیرن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ، بہت کثیرن بہت زیادہ، اور اکثر سب سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، ان کثیرن اور بے شک بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، لا یضلون، لا لازمن یقیناً زور دینے کے لیے، یضلون، یضلون، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ اگر ہو یضلو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اگر ہو یضلو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں۔ اسے یہ معلوم غلط، یہ پہ پیش ہو تو کیا معنی ہے، اور زبر ہو تو کیا معنی؟ یہ پر پیش ہو تو مجہول نہیں بنتا۔ نہ جی، بتائیں۔ یہ لازم اور متعدی کا فرق ہے۔ یضل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا گمراہ ہونا، وہ گمراہ ہوتا ہے، خود گمراہ ہونا یضل، اور یضل اضل یضل، دوسروں کو، ضل یضل دوسروں کو گمراہ کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا، تو یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں، اور ان کثیرن لا یضلون، اور بہت زیادہ ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مکے کے اندر جو لوگ تھے، وہ جو نئے نئے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، انہیں گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس میں کیڑے پکڑ کے تو نکالنا۔ ہر بندے کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر بندہ ذہنی طور پہ اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کی بات کے پیچھے چھپی ہوئی بات کو سمجھ جائے۔ آج اگر کوئی آپ سے یہ پتہ کرے جی کہ کوئی سوال کر دے، یا میں ہمارے لوگ اتنے اب جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں نا، وہ دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی، اور اپنے آپ کو وہ مومن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم اللہ کے فضل سے ساروں سے بڑے مومن ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پہ گفتگو کرتے ہیں، یعنی 11 جو آپ نے شادیاں کی ہیں، تو کبھی آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹے سوال کریں گے، یعنی آپ سے وہ نہیں پوچھیں گے جیسے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے، کافروں نے آگے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ جی اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ وہ رات کے لمحے یہاں سے گیا فلسطین، بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں پہ، پھر جنت دوزخ آسمان پہ گھوم گھام کے واپس آیا، تو ابھی رات میں 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا، یہ سچ ہے؟ اب انہوں نے یہ تو نہیں پتہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے اور حضرت بکر کہہ دیں گے جھوٹ ہے، تو ہم کہیں گے لاؤ جی بندے نے جھوٹ کہہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے نبی نے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 7 آسمانوں سے فرشتہ ان پہ اترتا ہے، تو فرشتے کی تو اوقات میرے نبی سے ویسے ہی کم ہے، فرشتہ اتر سکتا ہے تو میرے نبی جا سکتے ہیں، بالکل سچے ہیں۔ تو اسی دن اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کا لقب صدیق ہو گیا، آپ سچے ہیں۔
ان کثیرن، وہ ایسے یعنی گمراہ کرتے ہیں بندے کو اسلام سے، ان کثیرن لا یضلون، اور اکثریت ان میں وہ ہے کہ جو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹائم ہے، ٹائم کو زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ بِأَهْوَائِهِمْ، بِأَهْوَائِهِمْ، ہوا کسے کہتے ہیں جی؟ ہیں؟ ہوا کہتے ہیں اپنے دل کی بات، منہ کی بات، دل کی بات، خواہش کی بات۔ ہوا کس چیز کا الٹ ہے؟ چلو یہ بتاؤ، متضاد کس کا ہے؟ 2-3 دفعہ تو میں بتا چکا ہوں، آپ بتا دیں گے تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ بتاؤ جی، فٹافٹ بتاؤ، فٹافٹ بتاؤ۔ ہیں جی؟ واو، ہے، آخری لفظ بتاؤ، آخری حرف۔ اس کے بعد کون سا حرف لکھوں؟ یہ کیا بن گیا؟ وہی۔ وہی کا الٹ ہے ہوا۔ وہی اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کے مقابلے میں جو بات کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ ہوا، وہ خواہش نفس ہے۔ یعنی وہ گمراہ کرتے ہیں وہی کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ احوا جمع ہے بعض عربی کے ساتھ ہوائہم، ان کی خواہشات کے ساتھ، ان کی بجائے اپنی خواہشات کے ساتھ۔ ان کثیرا لیضلون باہوائہم، اور اکثریت لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی جو ان کی من مرضیات، اوپر آیا نا یخرسون، تکے مار کے، وہی کے مقابلے میں تکے ٹھوک ٹھوک کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بغیر علم، بغیر بغیر علم، علم کے، علم سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ یعنی اس وقت تو اللہ کے رسول موجود تھے نا، اس وقت قرآن بھی اللہ کے رسول تھے اور حدیث بھی اللہ کے رسول ہی تھے۔ آپ ہی فرماتے تھے یہ قرآن ہے تو وہ کہتے تھے جی قرآن ہے، آپ کہتے تھے یہ میری بات ہے تو وہ کہتے تھے جی اللہ کی رسول کی بات۔ بغیر علم، ان ربک، ان ربک، ربک آپ کا رب۔ اچھا یہ ربا پہ زبر کیوں آ گئی جی؟ ربو کا کیوں نہیں آیا؟ انا کی وجہ سے، انا نے ربو کا کو ربا کا کر دیا۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، عالم، یہ پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، عالم سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ہوا عالم، وہ ہی جاننے والا ہے، وہی، صرف وہی جاننے والا ہے۔ عالم سب سے زیادہ جاننے والا، باب افعل و تفضیل سے۔ عالم بالمعتدین، بعض عربی کو کس کو جاننے والا ہے؟ المعتدین، اعتدا حد سے نکلنے والا، معتدین۔ یعتدی، یعتدی سے یا اڑ گیا، میم آ گیا، باب افتعال، حد سے تجاوز کرنے والے، معتدین ہے نا، میم پیش آ گیا تو یہ فاعل بن گئے۔ اسم الفاعل ہے لیکن حالت جو ہے اس کی وہ با کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ بالمعتدین، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تو آپ کا رب ہی حد سے تجاوز کرنے والوں کو جاننے والا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر کسی کو حرام کھانے کی نوبت آ ہی گئی ہے تو وہ ایک حد میں کھائے۔ کتنی حد؟ جتنی جان بچ جائے، اتنی کھائے کہ جان بچ کے بعد میں گزارا وہاں پہنچ جاؤں گا جہاں میرے لیے حلال موجود ہے تو پھر جائز ہے۔ اگر آپ بندہ بیٹھ گیا آرام کھانے کے لیے تو کہے ہوں تو اللہ نے فضل ہی ہے، آج میں نے کھا کے ہی چھوڑنا ہے، تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا۔ بس اتنا کھانا ہے جس سے جان بچ جائے، جانوروں کی طرح نہیں کھانا کہ کسی کی باڑی میں داخل ہوئے تو بکھیاں چاڑ کے نکلتے اللہ نے فضل نال، تو انسانوں کی طرح۔ آج جناب بڑے بڑے جڑے مفسر قرآن صاحب کدھر گئے نا، ڈاکٹر صاحب غائب ہو گئے ہیں جی، اور اللہ کی پڑھنے سن پہ اللہ، میں ادھر بڑے ہیں جس لیے
چلو جی پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، تَأْكُلُوا نہیں پڑھنا، تَأْكُلُوا، الف ہے اوپر کیا ہے؟ ہاں جی جزم۔ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ، اللہ کا لام موٹا جی، ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ علیہ وقد فصل لکم، لکم کے میم کو ما میں داخل کرنا ہے، لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، الیہ آخر میں ہے کو سینے میں محسوس کریں، الیہ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، لام لمبا نہیں کرنا ورنہ لام کا مطلب نہیں ہو جائے گا، لا کہیں گے، لا کا مطلب ہے نہیں، لا یضلون، لا یضلون کا مطلب ہے کہ لازماً وہ یقیناً گمراہ کر رہے ہیں، کثیرا لا یضلون بِأَهْوَائِهِمْ، وا کو 5 حرکتیں کھینچنا ہے، بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، بغیر، غیر نہیں، غیر نہیں، غیر، بغیر علم، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نٹو کہ بیمار راتی میں گیا تو انہوں نے صحت واسطیاں دعا کر دیو۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔